بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو نیکی کیا ہے۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے جو تصور نیکی دیا ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے ہاں عموماً نیکی کا کیا معنی و مفہوم لیا جاتا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی پہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اس کے تحت امام بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل معروف صدقہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یہاں پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو، جو بھی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ نیکی کو عربی زبان میں معروف کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ارشاد فرمایا؟ کل معروف، کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ اب نیکی کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ ہر وہ نیک عمل جو اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی نیک کام کیا جائے وہ نیکی کہلائے گا۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جس کام پہ ابھارا ہے اور جس کام سے روکا ہے، اس سے رک جانا، یہ بھی نیکی ہے، وہ معروف ہے، اسی کو نیکی کہتے ہیں۔ جب آپ نے اس کی تعریف کو سمجھ لیا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال بھی نیک اعمال ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف اسی کو نیکی سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں جی بڑا نیک ہے، نیک کام کرتا ہے، حج کر لے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ نیک کام تو ہیں، لیکن تصور اسلام سمجھیے گا، اسلام نے نیکی کا تصور کیا دیا ہے۔ جس طرح یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نیکیاں ہیں اور یہ نیک امور ہیں، ان کو بھی نیکی کہا جاتا ہے، اسی طرح حرام کاموں سے بچنا بھی نیکی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی نیکی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جب بھی ان سے ملاقات کر رہے خندہ پیشانی سے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ نرم انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی آپ نیکی کا اندازہ اس طرح لگائیں
کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ڈور سے کسی دوسرے کے برتن میں پانی ڈالنا یہ بھی نیکی ہے. آپ نے کنویں سے پانی نکالا، اپنے ڈور سے نکالا، کسی کے برتن میں ڈال دیا، یا کسی میں قوت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ ڈول جو ہے وہ کنویں میں ڈال کے پانی نکال سکتا تھا، آپ نے جو ہے وہ ہیلپ کر دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی نیکی ہے، آپ نے مدد کر دی. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے. مال تو اس نے دیا ہے اور خرچ پھر اسی کی راہ میں کرنا. جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہاں اللہ رب العزت نے نیکی کے تصور کو واضح کر دیا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. جن سے تم محبت کرتے ہو ان چیزوں کو جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکو گے. تو اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، اس کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے. اور پھر آگے دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ صرف یہی نیکی نہ تصور کر لو کہ تم اپنے منہ کو مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کرتے ہو. مشرق کی طرف کر کے منہ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہو، صرف یہی نیکی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اب سنیں قرآن کیا تصور دیتا ہے نیکی کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے یہ نیکی ہے. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، انبیاء پہ ایمان لانا یہ نیکی ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، عبادات کا ذکر نہیں کیا بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان مکمل کرنے کے بعد تم اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو، یہ نیکی ہے. والیتامی، اور جو یتیم ہیں ان کی مدد کرو، ان پہ خرچ کرو، یہ نیکی ہے. والمساکین، اور جو مساکین ہیں غریب ہیں ان کی مدد کرو، یہ نیکی ہے. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں اور جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں ان پہ خرچ کرو. وسائلین، اور سائلوں پر خرچ کرو. وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، یہ نیکی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کو بیان فرما دیا اور اس کے بعد نماز کو ادا کرنا جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا، اس کی عبادت کا ذکر کیا گیا. تو یہاں بھی نیکی کے تصور کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانیں. یعنی کوئی بھی نیکی ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس نیکی کو کر ڈالیں. ممکن ہے اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل پسند آ جائے، آپ کا یہ کام جو نیک کام آپ نے کیا ہے یہ پسند آ جائے اور آپ کی بخشش و مغفرت ہو جائے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، اس کو کمتر نہ جانو۔ کوئی بھی نیکی ہے، خواہ اپنے بھائی کے ساتھ تم خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو، یعنی اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اگر آپ کتب احادیث کو پڑھیں تو ہمیں اس کی بہت زیادہ اگزامپل ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو بس نیکی کا عمل کیا کسی نے، اور اس نیکی کا تعلق بھی حقوق العباد سے آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس نیکی کو پسند فرما کے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ مسند اسحاق بن راہویہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا کہ ایک درخت راستے میں پڑتا تھا، اور جو بھی راستے سے گزرتا گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ راستے میں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ جو راستے سے گزرتا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس بندے کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے عمل کیا کیا، ایک درخت جو راستے میں پڑتا تھا، جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے صرف اس درخت کو کاٹ دیا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں کانٹے ڈالتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، جو موقع میسر آ جائے ہم اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اسلام کا تصور نیکی دیکھیں آپ۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، سفر میں تھی، ایک کنویں کے پاس پہنچی تو پانی نکالنے کے لیے اس نے کوشش کی، پانی نکالا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اس کی جو ہے وہ پانی تک اپروچ نہیں تھی، پانی نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ پیاسا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی جوتی میں اس پانی کو لیا، کنویں سے نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی تو رب تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ سو آپ کسی بھی نیکی کو کم تر نہ جانیں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں۔ زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے، نیکی کرنے کا موقع ملے، اس نیکی کو کر ڈالیں۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ کی وہ نیکی پسند آ جائے اور آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح دوسری روایت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ میں نے اس سے قبل ایک روایت نقل کی ہے کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ نیکی کی تعریف بھی میں نے کر دی۔ اب یہ حدیث مبارکہ کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کی مجلس سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی نہ پائے، یعنی اس کے پاس اتنی ہمت اور قوت اور طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اب ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرے
اور اپنے آپ کو فائدہ دے، اپنے آپ کو نفع دے، اپنے اوپر خرچ کرے، دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات عطا فرمائی کہ کسی پہ بوجھ نہ بننا، خود محنت کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے، اور ہاتھ سے کمانے کے بعد اپنے اوپر خرچ کر لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ بھی نہ کر سکے، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ ضرورت مند مظلوم کی مدد کرے، جس پہ ظلم کیا گیا ہے اس کی مدد کر دے، کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ خیر کا حکم دے، نیکی کا حکم دے۔ صحابہ کی مجلس تھی، راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، کہ پھر وہ برائی سے رک جائے، یہ رکنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ برائی سے رک جائے، یہ بھی جو ہے اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ صدقہ ہے۔ اگر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اگر مسلمان اپنی زندگی پہ غور کرے تو اللہ رب العزت نے نیکی کے کئی دروازے کھول دیے، وہ کسی ایک دروازے سے اس نیکی میں داخل ہو، یعنی اس کی زندگی میں نیکی رہنی چاہیے، نیکی سے اس کی زندگی خالی نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ مال کمائے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات پہ خرچ کرے، کسی پہ بوجھ نہ بنے، یہ بھی نیکی ہے۔ ضرورت مند ہے اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ کوئی بوڑھا شخص جا رہا ہے اور وہ اپنا سامان نہیں اٹھا سکتا، راستے میں آپ گزر رہے ہیں، اس کا سامان اٹھا کے جو ہے وہ آپ اس کے گھر تک پہنچا دیں، یہ بھی نیکی ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ نیکی کا حکم دیں، برائی سے رک جائیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ نیکی کے دروازے ہیں، یہ ابواب الخیر ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگیوں میں زہر ہے، الا ماشاء اللہ۔ کیا ہم گفتگو کرتے ہوئے نرم اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، یا ہمارا انداز جو ہے وہ کرخت اور سخت ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی گفتگو کرو نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ امام بخاری نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے باب طیب الکلام، اچھے کلام کا بیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر آپ اچھی بات کرتے ہیں تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جب بھی گفتگو کرے اچھی گفتگو کرے، نیک گفتگو کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اور فی زمانہ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم نیکی کی بات کریں تو ہمیں آج کے دور کی مثال دی جاتی ہے کہ آج ہر کوئی کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور یہ ہماری اس سوسائٹی میں ہے، چونکہ ہم یو کے میں رہتے ہیں، یہاں اپنا کلچر ہے۔ لیڈیز جو ہے وہ اپنا ایک گروپ بنا لیتی ہیں،
لیڈیز جو ہے وہ اپنا گروپ بنا لیتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں جی، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم باہر جائیں گی، اکٹھا کھانا کھائیں گی. اچھا وہ جاتی بھی ہیں اور وہ ان کے گروپس ہوتے ہیں، باقاعدہ باہر جا کے انٹرٹینمنٹ کر رہی ہیں اور وہ کھانا کھا رہی ہیں، معیوب نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو اجازت دے تو، اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ نہیں کر سکتی، پھر نیکی نہیں رہ جائے گی. ایون آپ کا اگر والد بیمار ہے، عورت ہے، ہسبینڈ اجازت نہیں دیتا تو وہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے نہ جائے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہے. فرمایا کہ اگر ہسبینڈ اجازت دیتا ہے تو چلی جاؤ، نیکی ہے، عیادت کرنی چاہیے. وہ اجازت نہیں دیتے، وہ رکی رہی یہاں تک کہ اس کا والد انتقال کر گیا. وہ اپنے والد کی عیادت کے لیے نہ جا سکی، لیکن اپنے ہسبینڈ کے کہنے پہ رکی رہی گھر پہ. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد کی بھی بخشش کر دی تیرے صرف اس عمل سے. ہمارے ہاں تو اپنے اپنے تصورات نیکیوں کے ہیں، ہم جسے تصور کر لیں وہی ہے. اور پھر اگر روکا جائے، بھئی سوسائٹی کرتی ہے، سوسائٹی میں یہ چلتا ہے، بھئی سوسائٹی کرتی ہے، آپ مسلمان ہیں، اسلام نے جو سوسائٹی دی ہے اس پہ آپ عمل کریں، جو تصور اسلام نے دیا ہے اس پہ آپ چلیں. یہ ہے نیکی پہ چلنا اور برائی سے رکنا. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، نہ کہ آپ اپنی من پسند چیزوں کو لے لیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں جیسے وزٹر ویزے کھلے ہوئے ہیں آج کل، تو عمرے پہ بھی جائیں تو عمرے کا ویزا بھی ہے، وزٹر ویزا بھی لگ جاتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ گروپس بھی بننا شروع ہو گئے ہیں کہ سہیلیوں کے گروپ بن رہے ہیں اور کیا کرنا ہے جی، عمرہ کرنے جائیں گی. بھئی کیا ہے، یہ تو نزدیک تو ہے، ویسے ہم پورا یو کے گھوم لیتی ہیں، کھانا کھا لیتی ہیں جا کے، تو اگر ہم جو ہے وہ عمرہ کر لیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شریعت نے آپ کو کہاں تک اجازت دی ہے کہ 3 دن کی مسافت سے زائد آپ سفر نہیں کر سکتی. بھئی ہوائی جہاز آ گئے ہیں تو وہ تو تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن محرم کہاں ہے آپ کا؟ تو یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ نیکی وہی ہے جس کی تعلیم جو ہے وہ اسلام نے دی ہے، وہ نہیں ہے جو سوسائٹی کرتی چلی آ رہی ہے اور ہم اسی بہاؤ میں بہتے چلے جائیں اور کہیں کہ اور وہ جو چیز ہے اسی کو ہم نیکی تصور کر لیں. وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. اب اس پہ ایک روایت جو ہے وہ ہم نقل کر کے اپنے اس خطاب کا اختتام کریں گے. بڑی خوبصورت روایت ہے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوزخ کا ذکر فرمایا اور پناہ مانگی. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اعراض فرمایا، یعنی منہ پھیرا. اب یہاں شارحین لکھتے ہیں کہ وہ دوزخ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیرا، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا گیا، اس کی تپش سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا. جہنم کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا گیا. 3 مرتبہ ایسے ہوا. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچو. کھجور ہے کتنی سی، اس کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی دے کے اگر تم دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہیں ٹکڑا نہیں ملتا، وہ کھجور تم صدقہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو، فَإِن لَمْ تَجِدْ
फ़बिकलिमति तय्यबतिन, फिर अच्छी बात कह लो और दोज़ख से बच जाओ। अच्छी गुफ्तगू कर लो, अच्छा कलाम कर लो और उस अच्छे कलाम के ज़रिए दोज़ख से बचो। हमें देखना होगा कि हम आज गुफ्तगू करते हुए क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये गुफ्तगू अच्छी है या कि नहीं, खैर पर मबनी है या कि नहीं। अगर वो शर पर मबनी है तो फिर ये दोज़ख से बचना नहीं है, ये दोज़ख का ईंधन बनने वाली बात है। और अगर खैर और नेकी है तो फिर उससे क्या है कि आप दोज़ख से बच रहे हैं। यही नेकी है, यही सदका है और यही तसव्वुर इस्लाम ने दिया है नेकी का। हमने सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन्हीं चीज़ों को जो है वो इसी के अंदर नेकी को जो है वो महसूर कर दिया, इसी के अंदर कैद कर दिया। और यही हम करते हैं तो कहते हैं जी बड़ा नेक है। और बाकी ज़िंदगी में क्या है, बिजनेस करता है तो वो धोखा दे रहा है, मिलावट कर रहा है, लोगों के साथ ताल्लुकात उसके जो है वो कैसे हैं कि दुरुस्त और सख्त लहजे में गुफ्तगू करता है। और जब भी बात करता है तो नेकी की नहीं शर वाली बात करता है। तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।